یہ ایک سرد رات کی کہانی ہے جب سنسان سڑکوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گوپال اپنا رکشہ چلاتے ہوئے اپنی دہاڑی پوری کر کے گھر واپس جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور سڑکیں تقریباً خالی تھی۔ گوپال جلدی سے گھر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ آرام کر سکے۔ اس کا رکشہ پرانی طرز کا تھا اور اس کے انجن سے کبھی کبھار عجیب سی آوازیں آتی تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک اندھیری گلی کے کونے پر اس نے ایک خاتون کو کھڑے دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کی آنکھیں نیچے تھیں۔ گوپال نے سوچا کہ شاید اس سے کوئی سواری چاہیے ہوگی۔ گوپال نے رکشہ روک کر آواز دی، بی بی کہاں جانا ہے؟ خاتون نے آہستہ سے سر اٹھایا اور بغیر کچھ کہے رکشے میں سوار ہو گئی۔ گوپال نے پوچھا، کہاں لے چلوں آپ کو؟ مگر اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی اور وہ مسلسل خاموشی سے سڑک کو گھور رہی تھی۔ گوپال کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا مگر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور رکشہ چلا دیا۔ اب کچھ دیر بعد گوپال نے محسوس کیا کہ رکشے میں سردی بڑھنے لگی ہے۔ اس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ اس کا رکشہ کھلا تھا اور سرد ہوا اندر آ رہی تھی، مگر یہ سردی عام سردی سے مختلف تھی، جیسے کسی نے برف کی ٹھنڈی لہر اس کے اوپر ڈال دی ہو۔ وہ خوف زدہ ہونے لگا مگر پھر بھی خود کو سنبھالے رکھا اور رکشہ چلاتا رہا۔ چند منٹوں بعد گوپال نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس عورت کا چہرہ بالکل سفید تھا اور اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہو۔ گوپال نے کانپتے ہوئے پوچھا، بی بی آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس بار وہ عورت بولی، مجھے اس جگہ لے چلو جہاں میرا گھر تھا مگر اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ گوپال کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی مگر وہ مزید سوال کرنے کی ہمت نہیں کر پایا اور خاموشی سے رکشہ چلاتا رہا۔ اچانک اس عورت نے اشارہ کیا، یہاں رکو۔ گوپال نے فوراً رکشہ روک دیا۔ گوپال نے اس سے پیسے لینے کے لیے مڑ کر دیکھا تو وہ خاتون غائب تھی۔ گوپال حیرت اور خوف میں ڈوب گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ رکشے سے اتر کر کہیں چلی گئی ہے مگر وہاں تو سنسان اندھیرا تھا۔ گوپال نے جلدی سے رکشہ دوبارہ چلایا اور اس جگہ سے دور ہونے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد گوپال نے پیچھے دیکھا تو وہی عورت دوبارہ رکشے میں بیٹھی تھی، بالکل اسی طرح جیسے پہلے بیٹھی تھی۔ گوپال کا دل دھک دھک کرنے لگا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے رکشہ روکا اور خوف زدہ ہو کر باہر کود گیا۔ پھر اس عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کہا، ڈر کیوں رہے ہو؟ میں تو برسوں سے اسی راستے پر مسافر ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ رکشے سے باہر نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ گوپال کا دل خوف سے لرز اٹھا اور وہ بے احتیاط چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رات کے بعد گوپال نے کبھی اس راستے پر رکشہ نہیں چلایا اور نہ ہی رات کے وقت کسی اجنبی کو رکشے میں بٹھانے کی ہمت کی۔ اس رات کا وہ خوفناک واقعہ ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں تازہ رہا۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔